اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، یہ 55 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں خدا کی نافرمانیوں سے، اور ان چیزوں کا حل و سالوشن اسلام کی نگاہ میں ہے، اسلام اور قرآن پہ عمل کرنے میں ہے۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں تو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، انقلاب آ سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی خرابی جو سامنے آتی ہے وہ ہے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے لا تعلقی، خدا کے ذکر اور خدا کی اطاعت سے دوری کی وجہ سے، یہ قطع رحمی خدا سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے زندگیوں میں پریشانیاں آ گئی ہیں، زندگیاں اجیرن ہو گئی، زندگیوں میں مشکلات آ گئی ہیں، کیونکہ انسان اکیلا رہ گیا ہے۔ ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کسی دوسرے انسان کی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے روز قیامت انسان اپنے نفس میں ہی مشغول ہوگا، اپنے نفس کی فکر میں ہوگا۔ یہی قیامت گویا دنیا میں آ چکی ہے، لیکن اگر دنیا میں ایسی قیامت نہ ہو تو آخرت قیامت نہیں رہے گی، بلکہ آخرت جنت بن جائے گی۔ ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کو قیامت بنا لیا ہے، اس دنیا کو مصیبت بنا لی ہے۔ حالانکہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں خدا کا قرب ہے، رحمت ہے، کامیابی ہے، خوشیاں ہیں، سکون ہے، دنیا و آخرت کی زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ہم قطع رحمی کرتے ہیں، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقصد دنیا ہو چکی ہے۔ ہم اس لیے تعلق توڑتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہم سے کوئی چیز مانگ لیں، مشکل میں ہمیں ان کی مدد کرنا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں انہیں کھانا کھلانا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ ممکن ہے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کسی کے پاس تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ صرف اگنور کر دیتا ہے بلکہ ان سے تعلق بھی توڑ لیتا ہے، ان کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، ان کی انسلٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس میں اپنے لیے اہانت سمجھتا ہے کہ غریب لوگوں سے تعلق رکھے۔ لہٰذا یہ ساری خرابیاں انسان کے اندر کیوں آتی ہے، انسانیت کیوں مر جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے خدا کے حکم و خدا کی اطاعت سے روگردانی۔ تو ایسا شخص تنہا رہ جاتا ہے، ایسا شخص ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بہت سکسیسفل اور کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تنہا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے، جن کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دوسروں کے ساتھ ایسا کیا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، کسی کا خیال نہیں رکھا تھا، کسی کی مصیبت میں شریک نہیں ہوا تھا، کسی کی خوشی میں خوشحال نہیں ہوا تھا۔ آج وہی اولاد اس انسان کا خیال نہیں رکھ رہی، جیسے اس نے اپنے آپ کو رکھا تھا ویسے اس کے بچوں نے اسے تربیت لی کہ کسی کا خیال نہیں رکھنا۔ ایک اور سبب
قطع تعلقی کا جو انسان عام طور پہ معاشرے میں اپنوں سے دوریاں اختیار کرتا ہے، اس کی مصروفیت ہے، اس کی مصروفیت ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں اتنا بزی ہوں، اتنا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے اگر انسان ٹائم نکالنا چاہے نکال سکتا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا انسان جب بھوک لگتی ہے، پینے کے لیے جب پیاس لگتی ہے ٹائم نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے، سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے، علاج کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے۔ جن چیزوں کی امپورٹنس ہے انسان کے دل میں ان کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چونکہ رشتہ داروں، پڑوسیوں، عزیزوں، مومنوں، بھائی چاروں رکھنے والے لوگوں، دوستوں کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی، اس وجہ سے ان سے قطع تعلق ہی ہو رہی، اس وجہ سے ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ حالانکہ اس مقام کے اوپر انسان بہت ساری خیر کی چیزوں سے محروم ہو رہا ہے، بہت سارے خیر کے دروازے دنیا و آخرت میں اپنے اوپر بند کر رہا ہے، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان قطع رحمی کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، تو بعض روایات میں ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی وجہ سے اگر انسان کی زندگی 30 سال ہو تو 3 سال رہ جاتی ہے۔ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس دنیا میں ہی ظاہر ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی اس کے برے نتائج انسان کو بھگتنے پڑیں گے۔ اسی طرح اس کے بالعکس یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی 3 سال باقی ہو اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی، روایت بتا رہی ہے، 3 سے 30 سال ہو جاتی۔ زندگی بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور زندگی اس لیے بڑھانا چاہتا ہے تاکہ خدا کی طاعت میں نیکیوں کو سمیٹ سکے، اپنی آخرت کو بنا سکے، سنوار سکے۔ یہ زندگی اس اعتبار سے نعمت ہے۔ اسی طرح اگر انسان رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی۔ یہ انسان رزق کمانے کے چکر میں بزی ہے، اور دوسری طرف سے خدا جس کے ہاتھ میں رزق ہے اس انسان کے رزق میں کمی ہو رہی ہے۔ اور ایک طرف سے اگر دوسری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ انسان کہ جس انسان نے صلہ رحمی کی، اور کم سے کم صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان دوسروں پہ سلام کرے۔ آج تو میڈیا کا دور، ٹیلی فون کے ذریعے سلام ہو سکتا ہے، یہ صلہ رحمی کا کم سے کم طریقہ ہے کہ احوال پرسی کرنا، ان کی مشکلوں کو جاننا، اس کے حل کے لیے کوشش کرنا، زبان سے، مال سے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے کوشش کرے۔ یہ صلہ رحمی کے اعلیٰ مراتب ہیں۔ دعا کرنا ان کے لیے، ان کی نیابت میں زیارت کرنا، ان کی ہدایت و رہنمائی و اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ سب صلہ رحمی کی شکلیں ہیں۔ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلے، فقط مال میں نہیں۔ ممکن ہے بے اولاد ہے، خدا اسے اولاد دے دے، ممکن ہے مریض ہے، خدا اسے صحت دے دے، یہ سب رزق ہے۔ ممکن حج و زیارت سے محروم ہے، وہ حج و زیارت اسے نصیب ہو جائے، اور بہت سارے خیر کے دروازے صلہ رحمی سے، چاہے دور کے رشتہ دار ہوں یا قریب کے رشتہ دار ہوں۔ ہاں اگر دوسری طرف سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا، وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ توڑتے ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ گنہگار ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ تعلق جوڑیں، آپ اپنا وظیفہ شرعی انجام دیں، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، آپ ان کی طرف ہدیہ بھیجیں،
آپ نے خیر کے دروازے اپنے لیے کھول لیے، آخرت بھی بنا لی، دنیا بھی، اگر وہ اس نے اپنے لیے دوسری طرف کے رشتہ داروں نے اپنے لیے بند کر لیے تو یہ ان کی قسمت ہے، شاید آپ کے اس نیک عمل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، یہ اس کا اجر بھی آپ ہی کو ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔